اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم۔ اور یہود نے کہا نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کی کوئی بنیاد نہیں، اور یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جن کو علم نہیں ہے، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ فرمائے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد کو اس بات سے محروم کریں کہ ان میں اس کا ذکر کیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ان کے لیے زیبا نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، تو جدھر بھی رخ کرو اسی طرف اللہ ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، اس کی شان ان باتوں سے بلند ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 117 تک تلاوت کرنے کا اور ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ یہود نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ کسی بات پر نہیں کھڑے اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح نصارہ بھی یہود کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی تاریخ اسی طرح ہی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ برسر پیکار رہے، ایک دوسرے سے لڑتے رہے، جنگیں کرتے رہے،
اور خون بہاتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اسی معاملے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ یعنی ایک بات تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جب بنیاد چھوڑ دی جائے، وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے۔ جب ایک امت کا، ایک قوم کا اپنی کتاب سے تعلق ختم ہو جائے تو وہ پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے لگ جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی جگہ پر اس بات کا دعوے دار ہوتا ہے کہ وہی حق پر ہے، بس اسی کے پاس سب کچھ ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ باطل ہے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو بھی واضح کر دیا۔ اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ خود حق کے متلاشی بنیں، آپ خود حق پر قائم رہیں، آپ خود اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تفرقہ اور فرقہ بنتا ہی تب ہے کہ جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کہنے میں تو سب یہی کہتے ہیں ہم اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، کتاب اللہ سے ہم استفادہ کرتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کو حکم نہیں بناتے۔ یعنی ان کا استفادہ قرآن سے اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ قرآن جو ان کو کہے وہ اس کو قبول کر لیں، بلکہ وہ قرآن سے اپنے قائم کردہ نظریات اور عقائد کے دلائل تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کو تعویل میں ڈھالتے ہیں، پھر اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں۔ تو یہ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے یہ پہلے سے ہی یہود و نصارہ کا رویہ تھا، جس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 113، یہ جو مذہبی تعصب اور فرقہ واریت ہے اس پر تنقید ہے۔ یہ آیت مذہبی تعصب اور فرقہ واریت، یعنی ہر فرقہ خود کو حق پر قرار دیتا ہے اور دوسرے کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ اور یہ آیت ہمیں علم کی، عدل کی اور برداشت کی ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ یہ آیت یعنی ہم علم یقینی، اللہ کی وحی، اس کا علم حاصل کریں، جو اس نے بتایا اس کو اختیار کریں، اور پھر ہم اپنے اندر عدل کو پیدا کریں۔ یہ رویہ ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جو پہلی قوموں نے اختیار کیا۔ وہ رویہ کیا؟ وہ رویہ یہی ہے کہ بھئی ہم حق پر ہیں، اور حالانکہ حق کا دعویٰ کرنے والا بھی اپنی جہالت کو دور نہیں کر رہا، علم کی بات نہیں کر رہا، نہ علم کی بنیاد پر نہ دلیل کی بنیاد پر وہ بات کر رہا ہے، وہ صرف اس بنیاد پر بات کر رہا ہے کہ چونکہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ مذہب ہے، یہ میرا نظریہ ہے، لہٰذا میں حق پر ہی ہوں۔ دلائل کی بات کوئی نہیں ہے۔ یعنی جیسے دو پہلوان لڑتے ہیں تو ایک پہلوان جو ہار رہا ہوتا ہے یا وہ ہار چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نہیں ہارا، کیوں؟ اس لیے کہ میری ٹانگ اس کے اوپر تھی۔ تو ہم عام طور پر، انسان عام طور پر یہی رویہ اختیار کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو میں مانتا ہوں، جو میرا عقیدہ، میری سوچ، میری فکر ہے، بس یہی دنیا پر برتر ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رویے کو رد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بات بھی کرنی ہے وہ علم کے ساتھ کرو، وہ دلیل کے ساتھ کرو۔ مشرکین جو عقائد گھڑے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو رد کیا، اس کی مذمت کی کہ بھئی یہ بتاؤ اس پر تمہارے پاس کوئی سلطان ہے؟ یہ بغیر علم کے ہی تم یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ سلطان سے مراد کوئی دلیل، کوئی برہان۔ یہ سورۃ الانعام میں بھی فرمایا، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس بات کو، تمہارے پاس کچھ ہے تو لاؤ پھر۔ تو لہٰذا قرآن، اسلام تو بات ہی دلیل کی کرتا ہے۔ تو لیکن ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں وہی فطور تھا اپنی برتری کا، اور اپنی نسلی تفاخر کا، اور اپنی تاریخ کا، جسے قرآن پاک نے مکمل طور پر رد کیا۔ تو علم، عدل اور برداشت یہ ہمیں تعلیم اس آیت سے ملتی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جو آیت نمبر 114 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اب یہ رویہ یہود و نصارہ کا ایک دوسرے کے لیے تھا کہ وہ دوسرے کی نسبت سے قائم کردہ عبادت خانہ وہ
اس کی مخالفت کرتے تھے، حالانکہ وہ بھی عبادت خانہ ہے، عبادت گاہ ہے، وہ اپنی عبادت کرتے رہے، تم اپنی عبادت کرتے رہو۔ یا جو جگہ بیت المقدس ہے وہ سب کے لیے ہے، تو وہاں پر عبادت سب کریں، وہ مشترکہ ہے، وہ مسلمانوں کا بھی ہے، وہ قوم یہود کا بھی ہے، وہ مسیحیوں کا بھی ہے، سب کا ہے وہ۔ تو لیکن کیا کرتے تھے کہ یہ وہاں پر جنگیں کرنا، اللہ کے گھر کو یعنی بالکل ہی منہدم کر دینا، صرف ایک دوسرے کی دشمنی اور مخالفت میں یہ بھول جانا کہ یہ خدا کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ یہاں پر اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے جہاد کا تمہیں حکم دیا، قتال کا، وہ بھی اسی لیے دیا تاکہ جو عبادت خانے ہیں، وہ سائناگوگ ہیں، وہ چرچ ہیں، وہ مساجد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، کسی بھی، وہ ان کی حفاظت رہے، وہ محفوظ رہے۔ یہ مقصد ہے اصل میں۔ آیت نمبر 114 میں جو بات ہمیں سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ عبادت گاہ کی جو حرمت ہے، یہ انسان کی جو دینی اور مذہبی آزادی ہے اس کی علامت ہے۔ عبادت گاہ کی حرمت، اس کا تقدس، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ انسانوں کی جو مذہبی آزادی ہے یہ اس کی علامت ہے۔ یعنی یہ فرما دیا کہ یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ یہ عبادت گاہوں کا تحفظ، یہ در حقیقت انسان کی مذہبی آزادی کا تحفظ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 115 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہے، یعنی مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یعنی عبادت کا جو مقصد ہے وہ اصل دل کی توجہ ہے، محض سمت نہیں ہے، ڈائریکشن نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو اپنے خدا کی طرف متوجہ کرو۔ یعنی دین کا جو جوہر آپ کہہ لیجئے، ایسنس، وہ کیا ہے؟ وہ نیت اور شعور الہی، یہ بنیاد ہے، نہ کہ ظاہری علامتوں میں الجھ جانا۔ جیسے وہ قومیں الجھ گئیں کہ ظاہری علامتوں میں الجھی رہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو عبادت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ توجہ میری طرف تمہاری ہونی چاہیے، صرف سمت کا معاملہ نہیں ہے۔ سمت، ڈائریکشن تو یہ ایک اتحاد کی، یکسوئی کی ایک علامت ہے کہ ہم ایک سمت پہ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ توجہ اللہ۔ اور پھر آیت نمبر 116 میں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اس میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات بے نیاز، ازلی اور ابدی ذات ہے۔ تو ایک طرف تو خدا تعالیٰ لامحدود ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور اس کی جو بے نیازی یا ازلی اور ابدی بے نیازی ہے، تو پھر دوسری طرف یہ کہا جائے کہ تو اس کی اولاد ہے، تو یہ ایک جسے ٹکراؤ کہتے ہیں، یہ پھر اس عقیدے میں ہی تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 117 جس میں بدیع السماوات والارض فرمایا، بدیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مادے اور مثال کے بغیر ہی کسی چیز کو تخلیق کرنا۔ ہمارے سامنے مٹیریل ہوتا ہے تو ہم چیز کو بناتے ہیں، ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ یہ اس کا سیمپل ہے، اس کو دیکھ لیجیے، یہ مثال ہے، یہ تصویر ہے، اس کے مطابق کچھ بنا کر دے دیجیے، جیسے کارپینٹر ہوتا ہے۔ تو بدعن جو ہے، بدیع السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مادے کے اور بغیر مثال کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ یعنی اللہ اس کو عدم سے اس کو وجود میں لایا کہ جب بالکل نہ کوئی مثال نہ کوئی مادہ، نتھنگنیس سے اللہ ایگزسٹنس میں لایا۔ اب یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو کائنات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ کائنات خالق کے ارادے سے یہ وجود میں آئی ہے۔ یہ جو یہاں پر فرمائے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، کہ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو پھر فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ فقط یہ کہتا ہے کہ ہو جا، کن، تو فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کائنات اتفاقی
طور پر پیدا نہیں ہوئی، نہیں بنی، نہ حادثاتی طور پر پیدا ہوئی، اس لیے کہ اتفاق جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی رونما ہوتا ہے، اور حادثہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح خوبصورت نہیں ہوتا، یعنی انسیڈنٹ کہہ لیجئے، ایکسیڈنٹ کہہ لیجئے، تو یہ اس طرح نہیں خوبصورت ہوتا کہ اتنا پورا نظم ہوتا ہے، پوری خوبصورتی ہو. جیسے ہم نے پہلے کسی پروگرام میں بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں یہ درخت ہیں، یہ چرند پرند ہیں، یہ حیوان ہیں، انسان ہیں، اور سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، یہ ایک خوبصورتی آپ کو اس کائنات میں نظر آتی ہے. تو یہ اتفاقی بات نہیں ہوتی. یعنی اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ ایک کمرے میں آپ ہیں، اور آپ جب گئے اپنے کمرے سے نکل کر تو آپ نے کوئی چیز بھی ترتیب سے نہیں رکھی تھی. جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی ہے، کپڑے، کتابیں، لیپ ٹاپ وغیرہ، آپ کی ٹیبل، ہر چیز صاف ستھری اور ترتیب سے. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ اتفاقی ہو گیا سارا کچھ؟ تو واضح بات ہے کہ یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ حادثاتی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک مائنڈ ہے کہ جو بڑا منظم ہے اور بہت آرگنائز طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جیسے کہا تو پھر ویسے ہو گیا. وہ اپنے اسی پروسیس میں، اسی پروسیجر میں وہ چیز چلتی ہے اور بنتی ہے. لیکن اللہ جو ارادہ فرماتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کسی چیز کے ہو جانے کا، تو ہمارے اور اس چیز کے بننے کے درمیان، ہماری چاہت اور خواہش اور اس چیز کی تخلیق کے درمیان بڑی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، بڑا وقت بھی لگ جاتا ہے، کبھی جلدی، کبھی دیر سے، کبھی نہیں بھی. تو لہٰذا خدا کی جو ذات ہے وہ جو ارادہ کر لیتی ہے، فعال لما یرید، تو وہ فعال ہے، یعنی بہت ہی زیادہ کرنے والا. جو چاہتا ہے وہ فوری طور پر وہ پھر اس ہونے میں پھر کوئی رکاوٹ، کوئی چیز نہیں آتی درمیان میں کوئی آ جائے. تو لہٰذا جب یہ فرمایا کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، امرن کا مطلب ہی فیصلہ ہوتا ہے. تو جب اللہ یہ فیصلہ کر لے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی. تو لیکن وہ ہوتی اسی اپنے پروسیجر کے ساتھ ہی ہے. تو یہ قرآن پاک نے یہاں پر بیان کی. یعنی جدید جو سائنسی تھیوریوں کے باوجود یہ آیت تخلیق کے ماورائی اصول کی نشاندہی کر رہی ہے. ماورائی اصول یعنی میٹا فزیکل جس کو کہا جاتا ہے، اس اصول کی یہ آیت نشاندہی کرتی ہے. یعنی بے شک تھیوریز ہیں، سائنس کا اپنا ایک میدان ہے، وہ اس میں کام کرتی ہے اور وہ کڑیاں جوڑ کر وہ بتاتی ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کائنات اس طرح وجود میں آئی، جو اصول اس میں رائج ہیں، یہ اصول تو انسان نے نہیں بنائے نا. آپ یہ دیکھیے کہ چاند اور سورج کے بارے میں قرآن پاک نے جو بیان کیا، رات اور دن کے بارے میں بیان کیا کہ رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، اب ایک دوسرے کے پیچھے جیسے قرآن نے بیان کیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ایک کائنات میں قانون چل رہا ہے، تو یہ قانون تو انسان کی تخلیق نہیں ہے نا. آخر کوئی تو ہے کہ جس نے اس قانون کو بنایا. اس قانون کے تحت یہ کائنات اپنا نظام لے کر آگے بڑھ رہی. قرآن پاک نے کل فی فلک یسبحون، اپنے فلک میں، دائرے میں ہر چیز جو ان سے وہ تیرتی ہے. یعنی اپنے والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج بھی اپنے مدار میں گھومتا ہے، اور یہ عزیز علیم کی تقدیر ہے. تقدیر سے مراد پیمانہ ہے، اندازہ ہے، غالب علم والے کا یہ پیمانہ ہے. تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان پہلے سے ہی کر دیا. آئیے ذرا تھوڑا سا ہم ان آیات کو، ایک دو آیات کو میں یہاں پر ضرور تلاوت کرنا چاہوں گا دوبارہ ترجمے کے ساتھ، تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے. تو فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا بیٹا. سبحانہ، فرمایا کہ اس کی ذات پاک ہے. یہ انسانی عوارض ہیں، اولاد. کمال یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا کانا یا کلان الطعام،
کہ حضرت مسیح اور حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمائے دونوں کھانا کھاتے تھے، کیوں؟ یہ جو بھوک ہے، یہ جو پیاس ہے، یہ در حقیقت ایک مخلوق کی صفت ہے، یعنی مخلوق کی ضرورت ہے، مخلوق کی فطرت ہے۔ یہ در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ جو مخلوق ہے وہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو فرمایا کہ حضرت مسیح اور حضرت مریم یہ کھانا کھاتے تھے، گویا کہ یہ انسان تھے۔ کھانا کھانا، بھوک لگنا، پیاس، یہ الوہی صفات کے خلاف ہے، یعنی خدا کی ذات کے یہ خلاف ہے اس کے۔ تو وہ ہر عیب سے، ہر ضرورت سے، ہر محتاجی سے وہ پاک ہے۔ تو اس نظریے کو اس طرح قرآن پاک نے رد کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ سبحان اس کی ذات پاک ہے، اور یہ جو سبحان لفظ ہے یہ در حقیقت ذات ہی کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے، اور یہ جو قدس کا لفظ ہے، تقدیس کا لفظ ہے، یہ صفات کی طرف، یعنی جب یہ کہنا ہو کہ خدا کی ذات پاک ہے یا تسبیح کرتے ہیں تو وہ تسبیح سے مراد یہ ہے کہ خدا کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور جب ہم تقدیس کرتے ہیں تو تقدیس سے مراد یہ ہے کہ خدا صفات میں بھی بے عیب ہے، بے مثال ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس بات کو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اس کی ذات پاک ہے، اور بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے اور سب اسی کے تابع ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی جو تخلیق ہے، اس کی جو بدعت ہے، بدعن یہ جو ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے، بدیع وہی ہے، موجد، اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد صرف وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنی بات کو جوڑتے ہیں، لیکن سوالات کی طرف ہم آپ کے آئیں گے۔ جو آپ نے سوالات ہمیں بھیجے ہیں تو ان پہ ہم وقفے کے بعد بات کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ چند سوالات ہیں کہ جو مجھے موصول ہوئے، آپ نے بھیجے۔ پہلا سوال، تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں تو کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ اس سوال کے علاوہ بھی 2-3 سوال ساتھ تھے، لیکن وہ سوال ایسے نہیں کہ ان کا کوئی جواب دیا جائے، تو لیکن یہ ہے کہ انہی سوالوں کے جواب اسی ایک ہی سوال میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں تسبیح کا ذکر کیا، جیسے میں وقفے سے پہلے بتا رہا تھا کہ جو تسبیح ہے، سبح یسبح تسبیح، یہ اس کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید میں تسبیح کا ذکر ہے، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے بڑے نام کے ساتھ تسبیح کیجیے صبح و شام، وسبح بالعشی والابکار، صبح و شام تسبیح کیجیے، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے صبح یعنی سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب کے بعد۔ تو گویا کہ تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا نام لینے کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں، نفسیاتی طور پر بھی اثرات ہوتے ہیں، اور بار بار جو دہرایا جاتا ہے اس کے نفسیاتی طور پر، یعنی عملیات میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید سے تو ہمیں تسبیح کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور آپ جانتے ہیں تسبیح فاطمہ یہ مشہور ہے۔ تسبیح فاطمہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً بخاری یا مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ رات سونے سے پہلے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ، اور نماز کے بعد بھی لوگ پڑھتے ہیں،
ایک روایت میں نماز کے بعد کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزرے تو خواتین ہاتھوں سے تسبیح کر رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ گنتی کے لیے اپنی انگلیوں کا استعمال کر لیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تمہاری جو انگلیاں ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ تو یہ تسبیح کا حوالہ ہمیں اس طرح مل جاتا ہے۔ باقی جب ہم تسبیح کی تفصیل میں جاتے ہیں تو جہاں پہ قرآن مجید میں تسبیح کا ذکر آتا ہے تو ہمارے مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پر نماز کے اوقات کا بھی ایک لحاظ سے ذکر ہو جاتا ہے، یعنی نماز کو بھی دیکھیے تو وہ بھی تسبیح ہے، آپ اس میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر آپ جب رکوع میں جاتے ہیں سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں، پھر سجدہ میں جاتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے ایک لحاظ سے تسبیح بن جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص طور پر مدینے میں، چونکہ وہاں پر جادو اور اس طرح کے معاملات تھے، تو ان کو قرآن سے، اللہ کی کتاب سے جڑنے کی آپ نے تعلیم دی کہ جیسے آخری کل ہیں وہ مسلمان پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تو یہ سب کچھ تسبیح میں اور اللہ کے ذکر میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اب ایک اور سوال جو آپ کی طرف سے آیا، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کسی انسان کی تقدیر کسی دوسرے انسان سے منسلک ہوتی ہے؟ میری 5 بہنیں، ان کی شادی نہیں ہوئی اور عمر بھی کافی ہو چکی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہاری نوکری وقت پر لگ جاتی تو ہماری شادیاں بھی ہو جاتی، تو برائے مہربانی مجھے بتا دیں کہ ایک انسان کی تقدیر کا دوسرے انسان کی تقدیر سے کیا تعلق ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہیں جو تقدیر کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے یا جو ہمارے ذہنوں میں تقدیر کے حوالے سے ہے، وہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی خدا کی طرف سے ہم پر جبر ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی ارادہ نہیں، بس خدا کی طرف سے ہم پر ایک امپوز کر دیا گیا ہے جو کچھ بھی ہے، تو ہم نے اس کو تقدیر سمجھ رکھا ہے۔ ابھی میں نے ایک حوالہ آپ کو قرآن کا بھی دیا تھا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ غالب علم والے کی تقدیر، یعنی اس کا یہ ایک، جسے میں نے کہا کہ ایک اندازہ ہے، اس کا ایک اس نے ساخت سی بنا دی ہے، یعنی بس وہ جو چیز ہے اس کو قرآن پاک نے تقدیر کہا ہے، یعنی اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہر شے کو ہم نے ایک قدر میں ہم نے پیدا کیا۔ عربی زبان میں جو قدر ہے یہ ہنڈیا کو کہتے ہیں، تو وہ اس کو ہنڈیا کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ایک خاص مقدار میں چیز آتی ہے، سبزی بنائیں آپ، گوشت بنائیں، وہ آدھا کلو، 2 کلو، وہ ایک خاص مقدار، لہٰذا اس کو پھر قدر عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بقدر، کہ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی، یعنی ہر چیز کا ایک اندازہ، وقت اور اس کا ایک سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور اس کو مقدر کیا، یعنی انسان کی زندگی ہے، روزی ہے، شادی، موت، کامیابی، ناکامی، یہ سب اللہ کے علم اور تقدیر کے یہ مطابق ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اختیار بھی دیا ہے تاکہ وہ اپنی تقدیر کے دائرے میں پھر اس کے لیے کوشش بھی انسان کرتا رہے، تو اختیار بھی انسان کے پاس ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی ایک حدیث ہے، فرمایا اگر ساری امت جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا، یعنی جو اللہ کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے مقدر کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف، کوئی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تو یہ تو لیم ایکسکیوزز اس کو کہا جاتا ہے، عذر لنگ جس کو کہتے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایسا معاملہ تھا
تو باقی لوگ محنت کر لیتے. ہم نے گھر میں دیکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے حالات اچھے نہیں ہوتے دوسرے محنت کرتے ان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی اس میں کوئی تقدیر کا معاملہ ہرگز نہیں ہے، نہ اس حوالے سے کوئی پریشانی پالنی چاہیے اور پریشان رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں اس بات کو بیان کر دیا، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا. اللہ نے سب کو عقل بھی دیا، شعور دیا، ارادہ دیا، اختیار دیا. اللہ نے سب کے لیے اس دنیا میں وسائل بھی پیدا کیے ہیں. کوئی محنت کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا دوسروں پر ہی الزام اور تہمت لگاتا رہتا ہے. تو لہٰذا آپ اس حوالے سے بالکل پریشان نہ ہوں. آپ اپنی جگہ پر محنت کریں، آپ نے اللہ کے ہاں اس کا صلہ پانا ہے. باقی جو لوگ ہیں دوسرے آپ کے بہن بھائی ان کو اسی بات کی تلقین کریں کہ آپ محنت کریں، دنیا آپ کے سامنے آگے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے جس طرح میرے لیے. تو لہٰذا اپنی ناکامیوں اور کمزوریوں کا الزام آپ مجھے نہ دیا کریں. وقفے کے بعد ایک اور سوال کے ساتھ. ایک بڑا اہم سوال والدین کی طرف سے ہے، تھوڑا سا طویل ہے کیونکہ کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ اگر ان ڈیٹیل بات کی جائے تو پھر بات سمجھ آتی ہے، مختصر جواب دیا جائے تو کلیئرٹی نہیں ہوتی اس میں. سوال یہ کہ بچوں کو کیسے نماز کا عادی بنایا جائے اور بنائے پھر رکھیں. یہ ایک لحاظ سے دو سوال ہو جاتے ہیں، یعنی والدین کی طرف سے کہ والدین تو نماز پڑھتے ہیں، والد مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، والدہ گھر پڑھتے ہیں، لیکن بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتے. تو کوشش تو والدین کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں ہمیشہ تلقین کرتا ہوں کہ محبت سے اس کا آغاز کریں. حدیث میں آیا نا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. آپ ذرا اس پر غور کیجئے، یعنی حکم 7 سال کے بعد ہے. اس سے پہلے کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے محبت ہے، مشاہدہ اور ماحول سے تربیت. اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. اچھا، پھر 3 سے 6 سال تک کا جو عرصہ ہے اس میں بچے کو صرف ماحول میں نماز کا ذوق دیا جائے، ایک ٹیسٹ اس میں پیدا کیا جائے. یعنی زبردستی اس کے ساتھ نہ کریں، اس کو نہ اٹھائیں، بلکہ ساتھ اس کو بیٹھنے دیں، اس کو دیکھنے دیں، اور نماز کو خوبصورت ایکسپیرینس، تجربہ بنائیں. بوجھ اس کو مت بنائیے. یعنی 3 سے 6-7 سال تک کا جو عرصہ بنتا ہے وہ اس طرح ہے. اور پھر یہ کہ والدین خود نماز کا نمونہ بنیں. یہ بات ایک مشہور ہے نا کہ خاتون ٹرین میں کتاب پڑھ رہی تو بیٹا چھوٹا تھا وہ بھی بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ پڑھ رہی تو بیٹا آپ کا کتاب، یہ کیسے آپ نے اپنے بچے کو یہ عادت ڈالی ہے کہ یہ بھی کتاب پڑھتا ہے؟ تو اس ماں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے، آپ جو کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں نے اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹا نہیں اور کبھی نہیں کہا کہ وہ کتاب پڑھو، بلکہ میں خود کتاب پڑھتی ہوں تو میرے بچے مجھے دیکھ کر پڑھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کتاب پڑھیں، بچے کو پڑھتے ہوئے بچہ آپ سے بات کرے یا آپ اس سے بات کریں اور آپ پھر کہیں کہ بیٹا میں ابھی کتاب پڑھ رہا ہوں، تو بچہ پھر اس کو اہمیت دیتا ہے کہ ابو کتاب پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ بھی کتاب اٹھا کے بیٹھتا ہے. آپ نے ایک مشہوری دیکھی ہوگی کہ والد سگریٹ پیتا ہے، سلگاتا ہے، تو ساتھ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وہ اگرچہ سگریٹ اس طریقے سے نہیں، لیکن وہ جو پینسل ہے وہ پینسل اپنے منہ میں سگریٹ کی طرح رکھ رہا ہے. چونکہ اس کا باپ سگریٹ پی رہا ہے تو وہ باپ کو دیکھ کر وہ اپنی پینسل کو سگریٹ بنا رہا ہے. تو یہ جو تربیت ہوتی یہ پھر کرنے سے، یعنی پریکٹیکلی جو آپ کرتے پھر وہ سامنے بات آتی ہے. اور پھر نماز کو ایک مثبت تجربہ بنائیے. جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ محبت، یہاں سے آغاز کیجئے. یہ جو ڈراوا ہے نا، سختی، ڈراوا، خوف، یہ مت کیجئے. یہ بچوں میں ایک ہیبت سی پیدا کر دیتا ہے یہ آپ کا خوف جو ان سا ہوتا ہے، ڈرانے کا طریقہ. تو مثبت تجربہ، یعنی یہ نہ کہیں کہ نماز نہ پڑھی تو اللہ سزا دے گا، یہ کہیں نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے.
جملہ تو وہی ہے، لیکن ذرا اس کو تبدیل کر لیجئے، اس کے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ باقی معاملات میں بھی یہی تجربہ کیجئے۔ آپ کہیے کہ دل کو سکون ملتا ہے، فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے حضرت بلال کو؟ ارحنا یا بلال، بلال ہماری راحت کا انتظام کرو۔ اب راحت کا کتنا خوبصورت لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بلال اذان دو، یہ بھی تو فرما سکتے تھے، فرمایا نہیں، ارحنا یا بلال، بلال ہماری راحت کا انتظام کرو۔ اب یہ جملہ بچے بھی سنتے ہوں گے آپ کی زبان مبارک سے، عورتیں بھی سنتی ہوں گی، بوڑھے بھی سنتے ہوں گے، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی نماز سے ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہوگی کہ جب رسول اللہ فرماتے ہوں گے بلال ہماری راحت کا انتظام کرو، ہماری خوشی کا انتظام کرو، ہمارے سکون کا انتظام کرو۔ اور پھر یہ کہ نماز کی جو تربیت ہے وہ اچھے کام کی تربیت انعام سے بھی ہو سکتی ہے، کہانی سے بھی ہو سکتی ہے، مقابلے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہانی سے مراد یہی ہے کہ آپ ایسی سٹوری سناتے ہیں۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ بچپن تھا، غالباً کوئی 10-12 سال کی عمر ہوگی، تو ہمارے بھائی کے ایک دوست تھے، وہ بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے ان کو دیکھا، یعنی بڑی لمبی نماز انہوں نے پڑھنی، ان کو دیکھ کر ہمیں بھی شوق ہو گیا، اور پھر ہم بھی لمبی نمازیں پڑھنا ہم نے بھی شروع کر دی۔ یہ صرف ایک مثال میں نے دی ہے، ورنہ عبادت میں توازن ہونا چاہیے۔ تو لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح انسان دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کو رغبت ہوتی ہے، ایک محبت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ تحفے سے، انعام سے عبادت کی طرف، اچھے کاموں کی طرف لایا جائے۔ اور یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر میں کبھی کبھی نماز کا، جماعت کا اہتمام کریں، بیٹھیں، اور بچوں کو مسجد کی طرف بھی لے کر جائیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے نمازی بنیں گے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو حکمت کی بات ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، یعنی جو بالا خانے ہوتے ہیں، اوپر کی منزل، خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، تو فرمایا جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں یہ بالا خانے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے اور رات کو اللہ کے لیے قیام کرے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ بالا خانہ کن کے لیے؟ میں جو نرم گفتگو کریں، اور مومن کے بارے میں کہ المؤمن حین لین، مومن جو انسا ہوتا ہے وہ عاجزی میں رہتا ہے اور نرم گفتگو کرنے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نرم گفتگو کرنے والا، کھانا کھلانے والا، رات کو اللہ کے لیے قیام کرتا ہے، یعنی تہجد پڑھتا ہے جب کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو فرمایا یہ اللہ نے بالا خانے، یہ خوبصورت جو ایک عمارت بنائی ہے، یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔